ناظرین، جو ویڈیو آج میں بنانے جا رہا ہوں یہ انتہائی حساس موضوع پہ ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو اپنی فیملیز کو اپنے ملکوں میں چھوڑ کے بیرون ملک جاب کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو آخر تک دیکھیں، غصہ بالکل نہیں کرنا، کسی بات پہ ایک دم سے فیصلہ نہیں کرنا اور کسی پہ شک نہیں کرنا۔ ناظرین، مرد ہو یا عورت ہو، وہ مٹی سے اور روح سے مل کے بنا ہوا ہے، اور ان دونوں کی کوئی نہ کوئی ضروریات ہوتی ہیں۔ روح کی ضرورت اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور جسم یعنی مٹی کی ضرورت دو بھوکیں ہوتی ہیں۔ ایک بھوک جس کو ہم پیٹ کی بھوک کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ اگر پیٹ کی بھوک مکمل طور پہ مٹ چکی ہو تو اس کے ساتھ ایک اور بھوک ایڈ ہوتی ہے جس کو ہم اپنے بدن کی بھوک یا جنسی بھوک کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی تعداد بھائیوں کی اپنے اپنے ملکوں سے نکل کے دوسرے ملکوں میں اپنی اپنی ضروریات کے تحت آ کے جاب کرتی ہیں، اور پیچھے ان کی فیملیز وہاں پہ اکیلے رہتی ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی بندہ نئی شادی کر کے یا شادی شدہ پہلے سے ہو اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کے یہاں پہ آتا ہے، بیرون ملک آتا ہے، تو شروع میں بیوی پریشان ہوتی ہے، وہ بھی پریشان ہوتا ہے، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، وہ کہتی ہے بار بار کہ اب آپ آ جائیں، لیکن مجبوریاں ہوتی ہیں، انسان نہیں جا سکتا۔ آہستہ آہستہ وہ صبر کرتے کرتے اس کے جسم سے ایسی چیزیں، ایسے اعراض ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں جو اس کی ڈپریشن کی علامات ہوتے ہیں۔ سر میں اکثر درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، چڑچڑا پن ہوتا ہے، نیند کے پرابلمز ہیں، لڑائیاں ہیں، یہ تمام چیزیں بیوی میں اور کسی حد تک میاں میں بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ ناظرین، ایک بڑی تلخ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہمارے ہاں ہر جگہ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کہ عورت کو نظروں سے تیر مار کے چھلنی کیا جاتا ہے۔ جب کوئی عورت گھر میں ہو یا باہر ہو، گھر کے اندر کے اور گھر کے باہر کے نامحرم لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کا برا حال کر دیتے ہیں، اشارے کرتے ہیں۔ اور یہ بات آپ سب جانتے ہو کہ عورتوں کو جتنی آفرز ہمارے معاشروں میں ہوتی ہیں کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دودھ والا ہو چاہے کریانے والا ہو، کوئی شخص ہو، وہ اس کی طرف بری نظریں ڈالتا ہے عمومی طور پہ، اور کسی نہ کسی طریقے سے کوئی آفر کرتا ہے۔ پھر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ جب پیٹ بھرے ہوں، تکے کھائے جا رہے ہوں، پیزے کھائے جا رہے ہوں، تو دوسری بھوک بڑھتی ہے، اور اس کا حل صرف اور صرف بنیادی طور پہ اپنے زوج کے ساتھ تعلق کے قائم کرنا ہے۔ ہم اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ صرف صبر سے ہی یہ معاملات چل سکتے ہیں۔ ہاں، بہت کم پرسنٹیج لوگوں کی ہوتی ہے جو صبر کر سکتی ہے، اکثریت نہیں کر پاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ خواہش ہے، کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا نکاح کرو، اور اگر نکاح نہیں کر سکتے تو روزے رکھو۔ روزہ واحد حل ہے کہ ہم اپنے پیٹ کی بھوک کو کم کر دیں، اس کی بھوک کو کمپرومائز کریں گے تو پھر دوسری بھوکیں ہماری کم ہوں گی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی تعداد خواتین کی بدقسمتی سے اس بات پہ مجبور ہو جاتی ہیں کہ وہ کہیں اور سے اپنی خواہش پوری کر لیں۔ اس کے بعد پھر وہ تقاضے بھی نہیں رہتے، پھر ہر فون پہ یہی بات ہوتی ہے کہ فلاں پیسے بھجوا دیں، بچوں کی فیس بھجوانی ہے، پھر وہ تقاضے، وہ محبتیں، وہ رومانس ختم ہو جاتا ہے۔ میں کسی کو بھی اس بات کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہا، لیکن میرے بھائی اور بہنوں، یہ ضرور عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس سے ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ جب کوئی بندہ باہر کے ملک میں آتا ہے کچھ کمانے کے لیے، جو ضرورتیں وہ اس وقت پوری کرنے کے لیے آیا ہوتا ہے، 10 15 20 سال تک وہ اور ضرورتوں کے پہاڑ بن جاتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے، اور آخر میں انسان کی یہاں سے ڈیڈ باڈی جاتی ہے، یا وہ ایسی حالت میں اپنے ملک میں واپس جاتا ہے کہ وہ کسی کام کا اس وقت نہیں ہوتا۔ آپ پریشان نہ ہوں، آئیے حل کی طرف جاتے ہیں کہ اس مسئلے کا، اتنے بڑے مسئلے کا جس سے ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اس کا کیا حل ہے۔ پہلی بات، جتنی جلدی ہو سکے بہتر طریقے سے اپنا کوئی پاکستان میں سیٹ اپ شروع کرنے کی کوشش کریں، کچھ نہ کچھ ایسا کریں کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے دوسرے ملک سے اپنے ملک واپس جائیں۔ دوسری بات، اگر ابھی یہ فی الحال بہت ممکن نہیں ہے تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چند باتیں جو بڑی بنیادی ہیں، نیک صحبت رکھیں، آنکھوں کی حفاظت کریں، کھانا کم کھائیں، روزے رکھ سکتے ہو تو روزے ضرور رکھیں، اللہ کا ذکر ضرور کرتے رہیں۔ ساتھ ہی ساتھ روزانہ رات کو اپنی بیوی سے بات ضرور کریں، رات کو
اور وہ بات جو ہوگی اس کے اندر نہ تو کوئی بچوں کی فیس کا ذکر ہونا چاہیے، نہ کوئی اور بات ہونی چاہیے، صرف اور صرف میاں بیوی ایک دوسرے سے آپس کی بات کریں۔ ساتھ ہی ساتھ اپنی جدائی کا اظہار بھی کریں کہ یار تمہاری یاد آتی ہے، اس کو اپنی ضرورت کا احساس دلائیں، اس کو اپنی محبت کا احساس دلائیں۔ اور وہ بھی آگے سے میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا کہ میاں چاہے جیسا بھی تھا اب تک اس نے کبھی اظہار نہیں کیا، اب آپ بھی کچھ نہ کچھ اظہار کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں مجبوری کوئی بھی ہو، گناہ ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے آج کل موت، اور کبھی بھی ہمیشہ سے ایسا ہے کہ موت کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ اچانک رب کے دربار میں حاضری ہوئی تو یہ منہ کالے کیسے لے کے جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہمیں اپنے زوج سے ہی اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ میں اپنے دوستوں کو بھی یہاں جانتا ہوں، بھائی جو اکیلے رہتے ہیں، بڑی مشکل میں رہتے ہیں، اور ان کو بھی اپنی ضرورت کسی نہ کسی طریقے سے پوری کرنی پڑتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کے گناہ سے بچائے۔ یہ ہمارے معاشرے کی وہ تلخ حقیقتیں ہیں جن کی طرف ہم نظر نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے، ان باتوں پہ آج سے عمل شروع کریں انشاءاللہ، اور ہفتے میں ایک آدھ دفعہ یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیا کریں تاکہ چیزیں بھول نہ جائیں اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے آئندہ کیا کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔